بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے بتوں میں سے سب سے بڑے بت ہبل کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے گا، اس کا کون سا بازو کٹا ہوا تھا، قریش ہبل کو کن امور کے لیے وسیلہ سمجھتے تھے، ہبل کو کس نے توڑا تھا، اور فتح مکہ کے وقت ہبل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، ان سب سوالوں کے جواب اور بھی بہت کچھ ہبل کے بارے میں آج بتایا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، بت پرستی کی رسم بہت قدیم ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد رفتہ رفتہ شروع ہوئی اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، عرب کے اندر بھی آ گیا اور عرب کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ہبل قبل از اسلام دیوتا تھا جس کی پوجا خاص طور پر مکہ میں کعبہ میں کی جاتی تھی۔ ہبل معبودوں میں سب سے زیادہ قابل ذکر اور معبودوں کا سردار تصور کیا جاتا۔ کعبہ ہبل کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہبل کا بت کعبہ کے قریب رکھا گیا تھا جو ایک انسانی شکل کا تھا، اس کا دایاں ہاتھ ایک سنہری ہاتھ سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ قریش کے اس سب سے بڑے دیوتا کا نام دراصل بال کی تعریف ہے۔ بال اہل شام کا دیوتا تھا، اس سے منسوب بالابک شام کا قدیم شہر ہے۔ بال کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازن آقا کے معنی لیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن میں بال شوہر کے معنی میں استعمال ہوا۔ یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اسے قریش کے سردار عمر بن لخجی نے خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ عمر نے جب شام کی طرف سفر کیا تو وہاں پر اس نے عجیب و غریب واقعات دیکھے، لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ بات عمر کے لیے انتہائی نئی بات تھی اور وہ اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ وہ اپنی قوم کو بھی اس کام پر لگائے، چنانچہ اس نے شام والوں سے ایک بت مانگا اور انہوں نے اسے دے دیا۔ وہ بت لے کر آیا اور اس نے مکہ والوں کو اس کے بارے میں بتایا اور مکہ والوں کو بتایا کہ لوگ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ چنانچہ عمر نے وہ بت جس کو ہبل کہا جاتا ہے مکہ کے اندر نصب کر دیا اور قریش کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس طرح وہاں سے بت پرستی کی رسم شروع ہو گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا، فال کے پانسے اس کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ ہبل کو قریش کے لوگ خوشحالی، جنگ میں کامیابی اور دیگر اہم امور کے لیے وسیلہ سمجھتے تھے۔ قریش جنگوں میں ہبل کی جے کا نعرہ لگاتے تھے اور جب لڑائی کے لیے جاتے تھے تو اس ہبل نامی بت سے وہ مدد مانگ کے جاتے تھے، اور جب انہیں فتح نصیب ہو جاتی تو وہ کہتے کہ یہ ہبل کے نتیجے میں ہمیں یہ کامیابی ملی ہے۔ اسی طرح جب انہیں کوئی مشکل پیش آ جاتی، جب بدحالی کا سامنا ہو جاتا تو وہ ہبل کو وسیلہ سمجھتے تھے اور وہ تنگ دستی سے نکلنے کے لیے ہبل سے دعائیں مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس مشکل سے بچانے والا ہبل ہے۔ ہبل سب سے زیادہ نمایاں مکہ میں ظاہر ہوتا تھا جہاں کعبہ میں اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ کیرن آرمسٹرانگ کے مطابق ہبل کعبہ میں موجود 360 دیوتاؤں میں سب سے اہم تھا۔ 360 غالباً سال کے دنوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ ہبل کے سامنے قربانیاں دی جاتی تھیں اور قریش اس کے ذریعے فال نکالتے تھے۔ فال نکالنے کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے جن پر مختلف نشان یا عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ ہبل کو بھی دیگر بتوں کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور اسلام نے توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام عام کر دیا۔ ہبل جاہلیت کے دور میں مشرکانہ عقائد اور رسوم کی علامت تھا اور اس کے خاتمے نے اسلام کی بنیادی تعلیمات یعنی اللہ کی وحدانیت اور بت پرستی کے خاتمے کو نمایاں کیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہبل نامی بت کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔